الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام صدر محفل عالی جناب علامہ حضرت آدم صفی اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس مسجد کے صدر صاحب، اراکین اور یہاں کے مصلیان، دیگر حاضرین، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا مدنی داتا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے کئی مبارک راتیں ہم کو ملیں، مبارک دن ہمیں ملے. انہی دنوں میں یوم عاشوراء ہے جو محرم کا 10واں دن ہے. حضرات محترم، یہ دن اس وقت سے یادگار دن ہے جب سے دنیا آباد ہوئی ہے. اس دن کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ سے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب تک قبول نہیں ہوئی یہ دنیا آباد نہیں ہوئی. آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہم السلام یہ دونوں اس دنیا میں آئے، مگر آنے کے بعد ان کا مشغلہ کیا تھا؟ پہلا شغل، پہلا کام کیا تھا؟ اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا. اور ان کی توبہ جس دن قبول ہوئی وہ دن ہے یوم عاشوراء. حضرات محترم، حضرت آدم اور بی بی حوا علیہم السلام یہ دونوں دنیا میں آ کر سب سے پہلا کام توبہ کا کرتے ہیں. تو اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اے بندے پہلے توبہ کر، پہلے توبہ کر. کیونکہ توبہ یہ اللہ تعالی کی بڑی پسندیدہ چیز ہے. اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ ہمارے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک انسان نکلا تجارت کے لیے، ایک جنگل میں گیا، اپنا توشہ، اپنی سواری چھوڑ کر کچھ دیر آرام کیا. جب اٹھ کر دیکھا زبردست بھوک ہے، نہ سواری ہے نہ توشہ ہے. اب زندگی سے مایوس ہو گیا کہ اب تو مجھے مرنا ہی ہے، مرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں. میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں چل چل کر پورا جنگل پار کروں. اس جنگل میں نہ پانی ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، میری سواری بھی غائب ہے. مایوس ہو کے سو گیا کہ جب تک نیند لگے سو جاؤں، پھر موت آئے تو مر جاؤں. پھر اس کی نیند ختم ہوئی، آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ سواری بھی موجود ہے، توشہ بھی موجود ہے. جلدی جلدی
توشے کو لیتا ہے کہ کھاؤں گا، میری بھوک مٹاؤں گا، اور اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خوشی کی وجہ سے یوں عرض کرتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یعنی خوشی کی وجہ سے اسے سبقت لسانی یعنی سلپ ٹنگ ہو گیا، ٹنگ سلپ ہو گیا جلدی میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جتنا خوش ہوا اس سے بڑھ کر اللہ تم سے خوش ہو جاتا ہے جب تم توبہ کرتے ہو۔ تو پہلا سبق ہم کو عاشورے کے دن حضرت آدم علیہ السلام میں دے رہے ہیں کہ اے بندے اللہ کو خوش کرنا ہے تو توبہ کر۔ تو یہ جو محفل ہے ہماری، یہ دعا کی محفل بھی ہے، توبہ کی محفل بھی ہے۔ حضرات محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، التائبون العابدون الحامدون۔ تو ان نیک بندوں کے اللہ تعالیٰ نے جو صفتیں بیان کی ہیں، سب سے پہلی صفت اللہ نے بیان کی التائبون، پھر اس کے بعد العابدون۔ عبادت سے پہلے توبہ کا ذکر کیا، کیونکہ عبادت کے لیے طہارت ضروری ہے۔ طہارت کے بغیر، پاکیزگی کے بغیر، وضو کے بغیر آپ نماز پڑھیں گے، نماز عبادت ہے، اور یہ نماز اسی وقت قبول ہوتی ہے جب آپ کا وضو درست ہو جائے۔ یہ جو وضو ہے یہ ظاہری طہارت ہے، یہ توبہ جو ہے یہ باطنی طہارت ہے۔ وضو کرنے سے آپ کا چہرہ صاف ہو جاتا ہے، اور توبہ کرنے سے آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ وضو کے لیے پانی باہر سے لیا جاتا ہے، توبہ کے لیے پانی اندر سے باہر لایا جاتا ہے۔ تو توبہ یہ بڑی پیاری چیز ہے۔ عاشورے کے دن ہمیں توبہ کا پیغام ملتا ہے۔ تو یہی وہ مبارک دن ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑ پہ پہنچ گئی، واستوت علی الجودی۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پہ جا کے رکی۔ جتنے کافر تھے، اللہ اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے جتنے دشمن تھے، سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تو عاشورے کا دن ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والوں، اے دین پر قائم رہنے والوں، اپنے دشمنوں سے گھبراؤ نہیں۔ ایک نہ ایک دن تمہارے دشمنوں پہ عذاب آئے گا اور تم کو نجات ملے گی، مگر شرط یہ ہے کہ تم دین پر قائم رہو۔ اگر تم ہی دین سے ہٹ گئے تو تمہارا دشمن تم پر حاوی ہو جائے۔ آج ہم یہی شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہم کو ستا رہے ہیں۔ یہ ہمارا شکوہ ایک طرف درست ہے تو دوسری طرف یہ شکوہ برابر نہیں ہے، کیونکہ دشمن ہمارے پیچھے ہیں تو ہم دین کو کس قدر پکڑے ہوئے، ہمارے اندر نماز کی پابندی کس قدر ہے، ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول کہاں تک ہے، ہماری عورتوں کے اندر شرم، حیا اور حجاب کس حد تک ہے، اور ہمارے تاجروں کے اندر امانت داری کس حد تک ہے، ہماری زبانوں میں سچائی کہاں ہے۔ ان تمام باتوں پر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم دین پر قائم رہ گئے تو کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی ٹاپ میں رہنے والے ہو، تم ہی بلندی پہ رہنے والے ہو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہے، اگر ایمان تمہارا کمزور ہو گیا تو پھر تمہارا دشمن تم پر غالب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر مدد کر دے تو کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا۔ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کم تھے، اور اس بستی کے بڑے بڑے لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو لوگوں نے کہا کہ یہ کشتی بنائے گا کہاں لے کر، کس سمندر میں لے کر جائے گا، مذاق اڑا رہے تھے۔
آخر ایک دن آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ تو عاشورے کے دن ہمیں یہ سب پیغام، ایسے ایسے میسیج مل رہے، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، یہ بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اندھیروں کے اندر اندھیرے، مگر یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ وہاں پر یونس علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم تھا۔ تو اب خود کو ظالم بتا کر، خود کو مجرم بتا کر، خود کو گنہگار بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو بڑی سے بڑی مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ جب بھی مومن تڑپ کر ہماری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو ہم ضرور بضرور انہیں نجات دیتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کرتا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ ایک بار فرعون کو بڑا غصہ آیا اور اس نے لوگوں سے کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، ولیدع ربہ، وہ اپنے رب کو بلا لے، دیکھے اس کا رب اسے کیسے بچاتا ہے۔ اتنی چربی ہو گئی تھی فرعون، ایسا تکبر آ گیا تھا فرعون کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بچ کر نکل گئے۔ یہ دن بھی کون سا دن تھا؟ عاشورے کا دن تھا۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ یہودیوں کی آبادی وہاں زیادہ تھی۔ یہود یہ روزہ رکھتے تھے عاشورے کا دن۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی کہ یا رسول اللہ، اہل کتاب میں جو یہود ہیں یہ لوگ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ عاشورے کے دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، اس خوشی میں وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منہم، وفی روایت نحن اولا بموسیٰ منہم، موسیٰ علیہ السلام سے ہم یہودیوں کے مقابلے میں زیادہ قریب۔ یہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی مانتے ہیں، تو ان سے بڑھ کر ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی، اللہ کا کلیم، اولو العزم پیغمبر، توریت جن پر نازل ہوئی وہ پیغمبر ہم تسلیم کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ یوم عاشورہ کو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، اے مومنو تم بھی روزہ رکھو مگر یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، یعنی لوگ یہ نہ کہیں کہ مسلمان یہودی دونوں برابر ہو گئے، اس لیے یہودیوں کی خلاف ورزی کرو، اور وہ خلاف ورزی اس طرح کہ ایک روزہ بڑھا لو۔ عبادت میں کمی مت کرو، عبادت میں اضافہ کر لو، عبادت میں بڑھاوا کر لو، یہ روزہ ایڈ کر لو، ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد روزہ رکھ لو، یعنی محرم کے 90 10ویں کا روزہ رکھو، اگر 90 کا نہیں رکھ سکتے تو 10واں اور 11واں روزہ رکھ لو۔ اس طریقے سے تم بھی موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی مناؤ۔ حضرات محترم، یہ سارے واقعات اگلے پیغمبروں کے تھے۔ اس امت کے اندر بڑا دردناک واقعہ
یہ عاشورے کے دن ہوا، اور وہ دردناک واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی بتا چکے کہ ستقتلہ امتی، میری امت کے لوگ ہی میرے نواسے حسین کو قتل کرنے والے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے تھے۔ پہلے نواسے کا نام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسن اور حسین دونوں سے محبت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اہل بیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے چشم و چراغ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ ویطہرکم تطہیرا، تم کو ہمیشہ پاک ہی رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ اہل بیت اطہار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہم، اور ان کے علاوہ ازواج مطہرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، امہات المومنین، مومنوں کی مائیں ہیں، ان کی محبت بھی، ان کا ادب و احترام بھی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا نواسہ حسن اور دوسرا نواسہ حسین، حسن حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت میں جتنے نوجوان ہوں گے ان تمام کے سردار امام حسن اور امام حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کا مقابلہ کیا۔ کیوں کیا؟ یزید سے پہلے یزید کے باپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ تھے۔ جب تک حضرت معاویہ خلیفہ تھے امام حسین نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا تو اب خلیفہ بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، اس زمانے کے اہل علم، اہل تقوی، اور اس زمانے میں صحابہ بھی موجود تھے، یہ سب مل کر بیٹھیں، مشورہ کریں اور دیکھیں کہ خلافت کے لائق کون ہے، اس کو خلیفہ بنائیں۔ مگر یزید اپنی طاقت کی وجہ سے خود ہی خلیفہ بن گئے۔ جب یہ خلیفہ بن گیا تو اس نے ہر بستی میں یہ پیغام بھیجا کہ ہر بستی کے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور یہ پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیا۔ مدینے کا گورنر اس وقت مروان تھا، تو مروان نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے حسین، اب یزید امیر المومنین بن چکے اور یزید کا حکم ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ جو اسلامی طریقہ ہے اس سے ہٹ کر ہے، ہمارے پاس خلافت ہے، ہمارے پاس ملوکیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بادشاہ گزرتا ہے تو اس کا بیٹا خود بخود بادشاہ بن جاتا ہے، بھلے وہ لائق ہو یا نالائق ہو، ہمارا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ ہو جاتے، حضرت عمر کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ ہو جاتے، حضرت عثمان کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ ہوتے۔ ایسا ہوا نہیں ہے، ہر خلیفے کو اس کی صلاحیت کی وجہ سے چن لیا گیا، سلیکٹ کیا گیا۔ اب یہ یزید کیسے خلیفہ بن سکتا ہے جبکہ بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں؟ آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ مدینے میں فتنہ ہوگا، اس لیے آپ مدینے سے نکل کر مکہ گئے۔ جب مکے میں آپ رہے تو کوفے والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کئی خط لکھے کہ اے نواسہ رسول، اے امام حسین آپ آئیے۔
کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہو کر اسلامی حکومت قائم کریں گے، ہم یزید کی خلافت سے راضی نہیں۔ تو جب ان لوگوں نے بلایا تو امام حسین کوفہ پہنچے، مگر وہاں حالات بدل گئے۔ یہ ایک سازش تھی، سازش کے ذریعے امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو کربلا میں گرفتار کر لیا گیا۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے، اگر واقعہ بیان کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ایک رات یا ایک مجلس کافی نہیں ہے، کئی مجلسوں کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات تو واقعہ جانتے ہوں گے، اس لیے میں اشارے کرتے ہوئے گزر جاتا ہوں، کیونکہ بیان کے بعد ذکر کی محفل بھی ہے، ذکر کے بعد دعا کی محفل بھی ہے، اور دعا کے بعد ہم کو نماز بھی وقت پہ ادا کرنا ہے، کیونکہ بہت دیر کر دیں گے تو لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی۔ بہرحال یہ ساری محفلیں جو قائم ہوئی ہیں آپ لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، بالخصوص ہمارے کرم فرما حضرت آدم صفی اللہ صاحب طول اللہ حیاتہ مع الصحۃ والعافیۃ ورزقہ اللہ تعالی الاستقامۃ علی الدین وادخلہ اللہ تعالی فی زمرۃ اولیائہ الکرام۔ میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے گزشتہ سال بھی بلایا، اس کے پہلے سال بھی بلایا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو بلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نئے آدمی کو بلائے، پرانا ہو گیا، یہ مال پرانا ہوا، نیا بلاؤ، ہم نئے اسپیکر کو سننا چاہتے ہیں، نئے عالم دین کو بلاؤ۔ مگر حضرت کا کرم ہے اور یہاں کے صدر صاحب اور دیگر جو یہاں کے خادمین ہیں، ان سب کی مہربانی ہے کہ مجھ کو بار بار بلا لیتے ہیں، اگرچہ کہ میں لائق نہیں ہوں مگر پھر بھی مجھ کو بلا لیتے ہیں، تو یہ محبت کی وجہ سے۔ تو محترم حضرات، کربلا کا میدان قائم ہو گیا۔ اس میدان کا نام ہے کربلا، ایک بستی ہے کربلا۔ الحمدللہ میں 3 مرتبہ کربلا جا کے آیا ہوں، اللہ نے موقع دیا ہے۔ کرب بلا 2 لفظوں سے یہ نام بنا ہے۔ کرب کا معنی ہے دل کی تکلیف اور بلا کا معنی ہے مصیبت۔ تو اللہ تبارک و تعالی اہل بیت پر یہاں مصیبتوں کو اتارنے والا ہے، اسی لیے اس کا نام پہلے ہی سے اللہ نے کربلا رکھ دیا۔ کربلا میں امام حسین کے قتل کے بعد اس کا نام کربلا نہیں ہوا، یا اس جنگ کے بعد کربلا نہیں ہوا، پہلے ہی سے کربلا اس کا نام ہے۔ تو کربلا اس کا نام اللہ کی تقدیر سے ہو گیا کہ وہاں پہ کرب بھی ہونے والی ہے، بلائیں بھی اترنے والی ہیں۔ یہ آزمائش کا موقع تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ اشد الناس بلاء امثلهم طریقۃ، سب سے زیادہ بلائیں آزمائشیں انہی لوگوں پہ آتی ہیں جو بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں۔ تو نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر محرم کی 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا۔ یہ ان لوگوں کی سازش تھی کہ ایک انسان کو 3 دن تک پیاسا رکھا جائے، تو کیسا بھی انسان اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، مجبور ہو کے کہتا ہے کہ میں بات مان لوں گا، میں بات مان لوں گا، مگر انہیں کیا پتا کہ معمولی انسان نہیں ہے، نبی کا نواسہ ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تربیت میں پلنے والا یہ بچہ ہے، یہ ایسا مضبوط ہے کہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اتنا مضبوط نہیں رہے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک یہی کہتے ہیں کہ میں اپنا سر کٹا سکتا ہوں، مگر یاد رکھو میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے کر بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مانتے ہیں، مگر یہ شخص اس لائق نہیں ہے، یزید نیک انسان نہیں ہے، میں کیسے اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا؟ یہاں تک کہ جنگ شروع ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورے کے دن لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، آج عاشورے کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے، ممبروں کے اوپر خطیب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوں گے،
میرے نانا کا کلمہ ممبروں پہ پڑھا جا رہا ہے اور میرے نانا پر درود، اہل بیت آل محمد جن پر تم درود پڑھ رہے ہو وہ آل محمد میں ہوں، مجھ پر دنیا بھر کے مسلمان درود بھیج رہے ہیں اور تم یہاں پر مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو۔ میں قتل سے ڈر کر نہیں کہتا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ قیامت میں کہہ دو گے کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں امام حسین کے بارے میں پتہ نہیں تھا اس لیے ہم نے ایسا کر دیا، اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ بالآخر جنگ چھڑ گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی شہید ہو گئے۔ آخر کار نماز کا وقت تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اترے، سجدے میں گئے تو سجدے کی حالت میں زخمی ہو چکے تھے۔ شمر، یہ شمر لعین آتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کاٹ دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شاعر کہتا ہے اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا قیامت کے دن وہ لوگ چہرہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کریں، حضور ہماری شفاعت کرنے والے۔ اور یہ تو حضور کے نوا سے نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر جگہ لوگ یزید کے خلاف بیانات دینے لگے، یزید پر لعنتیں بھیجنے لگے اور ہر جگہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعریفیں ہونے لگیں کہ امام حسین حق پر قائم رہے، اپنی جان دے دی، اپنا ایمان نہیں دیا اور حق کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو آج یہ دین باقی ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس قربانی کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں دیتے تو یزید کی حکومت میں منمانی چلتی اور کوئی یزید کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے مثال قائم کر دی کہ تم کبھی باطل کے آگے نہ جھکو، حق پر قائم رہو۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یوم عاشوراء میں ہم پیغمبروں کے واقعات بھی یاد کرتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اور آل نبی کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔